السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء الاسلام میں خوش آمدید۔ ایک حدیث ایک کہانی۔ ایک دفعہ 3 دوست سفر پر نکلے۔ وہ ایک طوفان میں پھنس گئے اور ایک پہاڑ کے اندر غار میں پناہ لی۔ جلد ہی ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ باہر نہ نکل سکے۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے چٹان ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں اس مشکل سے بچائے۔ ایک دوست بولا، اے اللہ، میں اپنے بوڑھے ماں باپ، بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ میں سارا دن اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ جب شام کو گھر آتا ہوں تو بھیڑ بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں اور پہلے ماں باپ کو دودھ دیتا ہوں۔ ایک دن مجھے چارے کی تلاش میں دور جانا پڑا۔ میں شام سے پہلے لوٹ نہ سکا۔ واپسی پر ماں باپ کو سوتے پایا اور میں ان کے سرہانے خاموشی سے کھڑا رہا کہ ان کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ مجھے یہ مناسب نہ لگا کہ میں والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ میرے بچے میرے قدموں میں روتے رہے۔ میں اسی حالت میں والدین کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیں۔ وہ چٹان تھوڑی سی سرکی یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا آسمان دیکھ سکے۔ دوسرا دوست بولا، اے میرے اللہ، میری ایک چچا زاد تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا کیونکہ میں اس کا 100 دینار قرض نہیں ادا کر سکا۔ میں نے بڑی مشکل سے 100 دینار اکٹھے کیے، اس کے گھر گیا اور اس کو مجبور کیا کہ مجھ سے نکاح کرے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اس کی حد کو نہ توڑ۔ اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے صرف آپ کے ڈر سے کیا۔ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا تو ہماری مشکل آسان کر دیں۔ وہ پتھر تھوڑا سا سرکہ کہ کچھ راستہ بنا مگر وہ ان تینوں کے نکلنے کے لیے ناکافی تھا۔ تیسرا بولا، اے اللہ، میں نے ایک ملازم چاول ماپنے کے لیے رکھا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو میں نے اس کو چاولوں کی شکل میں معاوضہ ادا کیا مگر اس نے قبول نہ کیا اور چلا گیا تو میں نے ان چاولوں کو بیج بو دیا۔ میری فصل بہت اچھی ہوئی کہ میں امیر ہو گیا۔ میرے پاس گائے اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے۔ ایک دن وہ ملازم آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈرو اور میرے مال میں کوئی ظلم مت کرنا۔ میں نے اس کو کہا، یہ گائے اور بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، اللہ سے ڈرو اور میرا مذاق مت اڑاؤ۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ تم یہ مال لے جاؤ، اور وہ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا تو ہماری مشکل آسان کر دیں۔ وہ پتھر سرکا یہاں تک کہ غار کا منہ کھل گیا۔ آپ نے دیکھا کیسے ان کے اچھے اعمال اور دعا مانگنے کے طریقے سے ان کی مشکل آسان ہوئی۔ پیارے بچوں، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے اور نیک اعمال کرنے چاہیے اور اخلاص سے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اگر ہم اپنے اچھے اعمال کو یاد کریں اور اللہ سے دعا کریں تو اللہ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ دعا مانگنے کا بہترین وقت اذان کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد، جب بارش ہو رہی ہو یا جب کوئی شخص بیمار ہو۔ آپ اس کو اپنے دوستوں کو ضرور سنائیں۔ اللہ حافظ۔